اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ اس کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ منافقین کی مذمت، مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں جو مکمل ہے، اس پارے میں 4 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، قرآن کی عظمت۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل قصے کا ذکر ہے۔ طالب علم ساتھیوں، ان کے علاوہ پارہ نمبر 11 میں اور بھی مزید دینی مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 کا خلاصہ، قرآن مجید فرقان حمید۔ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں: منافقین کی مذمت، مومنین کی 9 صفات، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلا دیا۔ مومنین کی 9 صفات: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں: توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کا یقین نہیں۔ قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون نے، اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، انعام، یونس اور صافات میں صراحاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے دو رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کے غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ: حضرت یونس اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہ زاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔